آج میری تقریر کا عنوان ہے نماز۔ وہ نماز جو تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے، وہ نماز جو ایمان کی پہچان، مسلمان کی شان ہے، وہ نماز جو گھر میں خیر و برکت کا بہترین ذریعہ ہے، وہ نماز جو بندے کو اللہ رب العزت سے قریب تر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، وہ نماز جو دونوں جہان کی کامیابی و کامرانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ دیدار حق دکھائے گی اے بیویو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بیویو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بیویو نماز، اور دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بیویو نماز۔ معزز سامعات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا اکثر و بیشتر طبقہ نماز سے کافی دور نظر آتا ہے۔ نماز کی پابندی تو دور کی بات ہے، حیرت کا مقام تو یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا 75% طبقہ، چاہے مرد ہو یا عورت، بوڑھی ہو یا جوان، اسے یہ خبر نہیں ہے کہ نمازیں کتنی ہیں، کس کا کیا وقت ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیز کون فرض ہے کون واجب، کون سنت ہے کون نفل، نیز فرض و واجب میں کیا فرق ہے، سنت و نوافل کی کیا کیا احکامات ہیں۔ کیا یہ حیرت کا مقام نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، مومن مومنہ ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں صحیح سے نمازوں کا نام تک نہیں آتا، ہمیں فرض و واجب کا فرق تک سمجھ میں نہیں آتا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، اور ہماری بعض خواتین اسلام جنہیں صحیح سے پہلا دوسرا کلمہ بھی نہیں آتا، نیز ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ضرور ہے، لیکن ہمیں قاعدے سے درود و سلام پڑھنا نہیں آتا۔ ہمیں سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز ہونے کا دعویٰ تو ضرور ہے، لیکن ہم ان کے نقش قدم سے کافی دور نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال کیا ہی خوب فرماتے ہیں وَزَعْمْتُمْ ہو نصارا تو تمدن میں یہود، وَزَعْمْتُمْ ہو نصارا تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، سنو سنو، ہمیں صرف نام کے مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ تم ایسی پختہ صادقہ ایمان والی بن جاؤ، ایسی کامل مومنہ بن جاؤ کہ نہ کہ صرف دنیا والے تمہیں مسلمان کہیں، بلکہ اللہ و رسول بھی کہہ دیں ہاں یہ مسلمان ہیں، ہاں یہ مومن ہیں، اور حقیقت میں وہی لوگ مسلمان ہیں اور کامل مومن اور مومنہ ہیں جنہیں اللہ و رسول مسلمان کہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، نماز روزہ اور دینی مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ دنیا آخرت میں خسارے و نقصان کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ کیا ہی خوب فرمایا کسی نے گر معاملات نہ ہو درست انسان کے، گر معاملات نہ ہو درست انسان کے، تو جانور سے بھی بدتر ہے آدمی کی حیات۔ اے خاتون جنت کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرنے والیوں، آؤ ذرا دیکھو کہ شہزادی رسول، مادر حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عبادت کا کیا عالم تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب مدینے کے لوگ کھا پی کر سو جایا کرتے تھے تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا بجائے آرام کرنے کے گھریلو کام کاج سے فارغ ہو کر مصلی بچھاتی، اس قدر طویل قیام اور طویل سجدے کرتی کہ کبھی کبھی ایک ہی سجدے میں پوری کی پوری رات ختم ہو جاتی، مگر سیدہ کا سجدہ ادا نہیں ہو پاتا۔ کبھی کبھی ایک ہی سجدے میں فجر کی اذان ہو جاتی، سیدہ نماز سے فارغ ہو کر عرض کرتی اے میرے مولا، تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری رات تو ختم ہو جاتی ہے لیکن سیدہ کا سجدہ ادا نہیں ہو پاتا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عبادت پر کہ کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں، کبھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے پوری کی پوری رات ختم ہو جاتی، لیکن
سیدہ کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، تنگی وقت کا اپنے رب سے شکوہ کرتی اور عرض کرتی، اے میرے مولا، تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری رات تو ختم ہو جاتی ہے لیکن سیدہ کا سجدہ ادا نہیں ہو پاتا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے